إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 9 ہے اور یہ تیسرے پارے کا لاسٹ رکوع ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا تیسرا پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذ اللہ نے لیا میثاق النبیین پختہ وعدہ نبیوں سے، لما کہ البتہ جو آتیتکم میں دوں تمہیں، من کتاب و حکمہ کتاب اور حکمت، ثم جاءکم پھر آ جائے تمہارے پاس، رسول جو مصدقن تصدیق کرنے والا ہو، لما اس کتاب کی جو معکم تمہارے ساتھ ہے، لتؤمنن تو ضرور تم ایمان لانا بھی اس پر، ولتنصرن اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ قال فرمایا اقررتم وعدہ لینے کے بعد یہ انبیاء سے وعدہ لیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب میرا آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر اقرار، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ پوچھا ان سے، کیا اس وعدے کی تصدیق کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ اور تم نے لے لیا، عَلَى ذَلِكُمْ اس بات پر، اسری میرا پختہ عہد۔ قالوا تو ان سب نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کر لیا۔ قال تو فرمایا، فاشہدوا تو تم سب گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولا پھر جو پھر گیا اس وعدے سے، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو وہی لوگ، ہم الفاسقون سب نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ تو کیا علاوہ دین اللہ اللہ کے دین کے، یبغون کوئی اور دین وہ چاہتے ہیں، وَلَهُ اور حالانکہ اسی کے لیے، اسلم تابع فرما ہوا، من جو بھی، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعا خوشی سے ہو، وکرہا یا ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، یرجعون سب لوٹائے جائیں گے۔ قل آپ کہہ دیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزل اتارا گیا، علینا ہم پر، وما اور اس پر جو اتارا گیا، انزل اتارا گیا، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا اور اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم نہیں فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان نبیوں میں سے، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون ہم سب اس رب کے فرما بردار ہیں۔ ومن اور جو بندہ، یبتغی تلاش کرے گا، غیر الاسلام اسلام کے سوا، دینن کوئی اور دین، فلن یقبل منہ پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، وہو اور وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لمن الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کیسے ہدایت دے اب اللہ ایسی قوم کو۔ پیچھے دیکھیں نا کتنی باتیں بیان ہو چکی ہیں، سارے دلائل بیان ہوئے، انہوں نے نہیں مانا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اب ایسی قوم کو کیسے اللہ ہدایت دے۔ کفروا جن سب نے کفر کر لیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، اور حالانکہ شاہدوا وہ سب گواہی دے چکے ہیں، ان الرسول حق کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور جاءہم آ چکے ہیں ان کے پاس، البینات واضح دلائل، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، نہیں راہ راست پر لاتا، القوم الظالمین ظالم لوگوں کو، ناانصاف قوم کو، اولئک یہ وہی ہیں کہ جزاؤہم ان کی سزا یہ ہے،
ان علیہم کہ بے شک ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس لعنت میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب و عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ سب مہلت دیے جائیں گے، الا الذین ہاں مگر وہ لوگ جن سب نے توبہ کی، تابو توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور انہوں نے اپنی اصلاح بھی کی، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا پھر وہ سب بڑھ گئے، کفراً اپنے کفر میں، لن تقبل ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، توبتہم ان کی توبہ، واولئک هم الضالون وہی لوگ سب گمراہ ہیں، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض زمین بھر، ذهباً سونا زمین کی جتنی خلا ہے اتنا سونا بھرا ہوا ہو، اور وہ ولا وفتدا بہ اور اگرچہ وہ بطور فدیہ اس کو دے دے کہ میری جان چھوٹ جائے آج عذاب سے، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ جو ہے پارہ بھی تیسرا ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے، بلکہ 2 آیتیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام وہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا، یہ وعدہ 2 جگہ پر تھا، ایک عالم ارواح میں، جب اللہ رب العالمین عالم ارواح کہتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے اس دنیا بنانے سے پہلے ایک جہان تھا، وہاں پر جتنے بھی لوگ پیدا ہونے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک، قیامت کی دیواروں تک پیدا ہونے والا بچہ، وہ تمام روحیں وہاں پر جمع تھیں، ان روحوں کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا، 2 وعدے لیے تھے، ایک وعدہ یہاں پہ ہے اور ایک وعدے کا ذکر ہے سورہ اعراف میں، وہ آگے ہم پڑھیں گے، تمام اور جسم بھی دیے تھے، مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں پوری تفسیر ہے کہ ان کو جسم دیے، بولنے کی صلاحیت دی، ان سب انسانوں سے 2 وعدے لیے، ایک وعدہ یہ تھا الستو بربکم قالوا بلا کیا میں تمہارا رب نہیں، یہ وعدہ لیا گیا تھا، پچھلے سبق میں پڑھا تھا نا، وعدہ جو توڑ دے بندہ، یہ بڑا وعدہ یہ ہے کہ ہم سب انسانوں نے، میں بھی تھا اور جتنے بھی آپ سننے والے ہیں آپ بھی تھے، ہم میں سے ہر انسان تھا، اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ وعدہ یاد نہیں ہے، تو قرآن نے بتلایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتایا، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح دنیا میں کئی چیزیں ہم بھول گئے ہیں، مثلاً ہمارے والدین کون ہیں، یہ لوگوں نے بتایا نا یہ ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا، کئی چیزیں ہم نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، وہ بھی یاد نہیں ہے، والدہ نے ہمیں کھلایا، اب ہمیں کہنے سے یاد آتا ہے نا، کیا واقعتاً جو لوگوں کے کہنے سے ہم اعتماد کر لیتے ہیں کہ یہی ہمارا والد ہے، یہ والدہ ہے، اسی کا ہم نے دودھ پیا ہے، اور یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، کئی چیزیں، اسی طرح کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جو بڑے لوگوں بزرگوں کے کہنے سے ہم مان لیتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء نے ہمیں وہ وعدہ یاد دلایا کہ ہم سب نے وہاں اللہ سے ہی وعدہ کیا تھا، اللہ نے یہ کہا تھا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں، تو ہم سب انسانوں نے کہا تھا قالوا بلا اللہ کیوں نہیں، تو نہیں ہمیں پیدا کیا، تو ہمارا رب ہے، تو پروردگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ کہا تھا کہ دیکھنا پھر دنیا میں جا کر بھول نہ جانا، شرک نہ کرنے لگ جانا، کسی اور کو اپنا رب نہ بنا لینا، قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم تو بھولے ہوئے تھے، آج وعدہ کر کے جا رہے ہو۔ پھر اس وعدے پر اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو گواہ بنایا کہ دیکھ لو یہ ساری خلقت تمہارے سامنے مجھ سے وعدہ کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوا تھا دوسرا میثاق، دوسرا عہد اللہ تعالیٰ سے، وہ تمام انبیاء سے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وہاں سے نکال لیا، جتنے بھی نبی تھے، رسول تھے، ان کو علیحدہ کر کے ان سے ایک وعدہ لیا، اس وعدے کا ذکر اس آیت میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب اللہ نے اپنے نبیوں سے وعدہ لیا، کیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب کہ جب میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت، یعنی تمہاری
تم کو جب میں نبوتوں کے سے سرفراز کر کے اس دنیا میں مبعوث کر لوں، بھیج دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہاری نبوتیں چل رہی ہوں، اس حال میں تمہارے پاس میرا رسول آ جائے، یعنی آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا رسول آ جائے مصدق جو تصدیق کرنے والا ہو، لما معکم، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ رسول بھی ایسا بھیجوں گا جس نے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، البتہ ضرور تم اس پر ایمان لانا۔ اب عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے نا، اس سے بڑا تاکیدی لفظ کوئی نہیں ہے۔ ایک جو شروع میں لام ہے، اصل ہے تؤمن، لفظ جو ہے تؤمن، ایمان لاؤ گے، لام تاکید کے لیے، البتہ ضرور، اور آگے جو نون مشدد ہے اس کا بھی ہوتا ہے ضرور، یعنی دو تاکیدیں ہیں، ایک شروع میں اور ایک آخر میں۔ لَتُؤْمِنُنَّ، البتہ ضرور تم اس پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا، بھی اس رسول پر، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور یہ بھی دو تاکیدیں ہیں، یہاں بھی لام بھی ہے یہاں، اور نون بھی ہے آگے، نون جو مشدد ہے، ضرور تم اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، پھر آگے اور تصدیق آگے دیکھیں، اس سے بڑی تاکید اور اس سے بڑی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور ختم نبوت پر بھی یہ دلیل ہے کہ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جو بعد میں نبی آئے گا اس پر تم نے ایمان لانا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بعد میں کسی نبی کی بشارت نہیں دی گئی، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی آئے جھوٹے آئے۔ حالانکہ سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین، نبوت ختم، اب جو بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی بتلائی ہوئی شریعت کی تبلیغ کرنے والا ہے، اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ قال اقررتم، پھر کیا تم سب نے اقرار کر لیا؟ واخذتم علی ذلکم اسری، تو اس پر جو ہے میرا پختہ وعدہ لے لیا۔ قالوا اقررنا، تو ان سب نے کہا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، کہا کہ تم اب گواہ رہنا، اب تم خود ہی گواہ بن جاؤ اس بات پر۔ وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تم اس بات پر گواہ ہوں کہ تم نے میرے پیغمبر کی ہی اگر آ جائے اس کی نبوت و رسالت کو ماننا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اسی طرح ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے قیامت کے قریب تو وہ اپنی نبوت لے کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، آپ کی تعلیمات کی تبلیغ کریں گے، آپ کی امتی بن کے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے سب نبیوں سے وعدہ لے لیا کہ اگر تمہارے دور نبوت میں میرے آخری نبی آ جائیں تو تم نے اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے، پھر اس کا امتی بن کے رہنا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، وہ امتی کی حیثیت سے تو رہ سکتا ہے، نبی کی حیثیت سے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلے جائے کہ آج کوئی انسان یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کہ میرے امام صاحب کا یہ قول ہے، میرے پیر صاحب ایسے فرماتے ہیں، میرے والد ایسے کہتے ہیں، ہماری قوم ایسے کہتی ہے، بزرگ نہیں مانتے، تو وہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے تو تمام نبیوں سے کہہ دیا کہ میرے آخری رسول آ جائیں تو تمہاری نبوتیں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ہمیں سبق اور درس ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرے آخری نبی جب آ جائیں تو تم نے اس کی بات ماننی۔ اب اس ضمن میں جہاں پر یہ آیت آئی ہے، پچھلے اسباق جو ہم پڑھ چکے ہیں 3-4 رکوع، عیسائیوں سے گفتگو ہو رہی ہے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، اہل کتاب سے۔ اب ان کو پیچھے جتنی بھی باتیں تھیں وہ ابھی میں مختصر بتاتا بھی ہوں آپ کو، وہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں یہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ نے تو تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا، اگر عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے یا پھر جب بعد میں آئیں گے وہ تو آخری نبی کے امتی بنیں گے، تم کیوں نہیں بن رہے امتی؟ فمن تولی بعد ذلک، پھر جو پھر گیا اس عہد کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی نافرمان ہیں۔ اب یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ صرف انبیاء سے نہیں لیا گیا تھا بلکہ انبیاء کی امتوں سے بھی لیا گیا تھا، وہ انبیاء کے ذریعے، انبیاء سے، تمام رسولوں سے وعدہ لیا گیا تھا عالم ارواح میں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے، جب رسولوں کو مبعوث کیا تو بذریعہ وحی پھر بھی ان سے وعدہ لیا کہ تمہیں نبوت تو مل گئی لیکن میرے آخری رسول آ جائیں تو تم نے اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے۔ اور پھر انبیاء کے ذریعے سے ان کے ماننے والوں سے بھی وعدہ لیا گیا، کیونکہ یہ لفظ بتاتا ہے فمن تولی بعد ذلک، جو پھر گیا اس کے بعد، کیونکہ رسول تو نہیں پھر سکتے، اللہ کے نبی وعدہ کر کے پھر نہیں سکتے، یہ ان کے پیروکاروں سے ہے، ان کے ماننے والے وہ پھر گئے،
کئی پھر گئے جن سے گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ عیسائی، ان میں بعض مسلمان ہوئے بہت تھوڑے سے، کئی پھر گئے اس وعدے سے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ آخری رسول پر ایمان لانا ہے، اور ان کی تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں موجود ہیں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ حالانکہ ایک انجیل متی کی انجیل ہے، پتہ نہیں کون سی، اس کے تو تقریباً ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں پڑھ کے سناتے ان کو، بلکہ اب جو انجیلیں ہیں ان میں کئی چیزیں نکال دی گئی ہیں، تحریف شدہ ہیں وہ تو، لیکن جو اصل تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو جو پھر گیا اس وعدے سے، اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کر کے پھر گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ فاسق ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِینِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا اب اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو، کوئی اور دین تلاش کرتے ہو، کچھ اور چاہیے؟ اب یہ ان عیسائیوں سے بھی خطاب ہے اور مسلمانوں سے بھی، جن کو اسلام اچھا نہیں لگتا، جن کو اسلام کی تہذیب اچھی نہیں لگتی، اسلام کا لباس اچھا نہیں لگتا، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ اچھی نہیں لگتی، وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہو، اسلام کے قوانین اچھے نہیں لگتے، اسلام کا بنایا ہوا سیاسی نظام، معاشی نظام، اخلاقیات، وہ ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کافروں جیسے ہم بنیں گے، کوئی اور قانون لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر نہیں تم مانتے، نہیں دین اچھا لگتا، اسلام اچھا نہیں لگتا، تم اللہ کی فرما برداری نہیں کرنا چاہتے، تو جاؤ دیکھو وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے تو تابع فرمان ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، جو بھی ہے، ہر بندہ، ہر مخلوق، ہر حجر و شجر، ہر جانور پرندہ، سب اللہ کا فرما بردار ہے، طوعاً و کرہا، کچھ خوشی سے اللہ کے فرما بردار ہیں، کچھ نہ خوشی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب جن لوگوں کو اسلام اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں ہم اپنی من مانی کریں گے، اللہ کے قانون کو وہ نہیں مانتے، تو کتنا اپنی من مانی کر سکتے ہیں؟ کتنا؟ جتنا اللہ نے اختیار دیا ہے نا، اتنا، جتنی جسمانی قوت ہے، صلاحیت ہے، جتنا اللہ نے اس کو وسعتیں، صلاحیتیں، پیسہ یا اقتدار، اختیار دیا ہے، اتنی ہی وہ کر سکتا ہے، اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا۔ اب ہر بندہ کہے کہ میں جو ہے نا وزیر اعظم بن جاؤں، یا میرے پاس کروڑوں آ جائیں، ہر بندہ تو یہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اتنی ہی، جیسے ایک بندے کو باندھ دیں نا، کمرے میں بند کر دیں، وہ اس کمرے میں چھلانگیں لگاتا رہے، بھاگتا رہے کہ میں بڑا آزاد ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے پابندیاں، تو اس میں ہی وہ کر سکتا ہے، باہر تو نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اللہ نے بھی ہر انسان کے گرد سرکل ایک بنا دیا ہے، دائرہ، وہ اس کے گرد ہے، اور اس کے بعد پھر موت ہے۔ کئی بیمار ہو جاتے ہیں، کون بیمار ہونا چاہتا ہے؟ ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں، ایسے لوگوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی منمانی کریں گے، میرا جسم میری مرضی، یہ کہاں سے نعرہ لائے ہیں؟ یہی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں طوعاً و کرہا، جو میرا جسم میری مرضی کہتے ہیں نا، وہ ان سے پوچھو جب بیمار ہوتے ہیں تو کیوں ہو جاتے ہیں بیمار؟ نہ ہو نا بیمار، یہ کرونا آیا ہے تو کیوں آیا؟ اس کو دور کر دو، تمہارے جسم کو نہ لگے، تمہارا جسم ہے نا، تو مرضی تمہاری ہونی چاہیے۔ یہ بیمار کیوں ہوتا ہے؟ تکلیف کیوں آتی ہے؟ پریشانی کیوں لگتی ہے؟ مرد ہی بن جاتے ہیں، عورتیں کیوں بنی تھیں؟ تو مرضی ہماری نہیں ہے، جس رب کا بنایا ہوا جسم ہے، جس کا نظام ہے، جس کی دنیا ہے، جو رب ہے پالنے والا، حکم اسی کا ہے۔ تھوڑا سا جو اختیار دیے ہے اللہ نے، اگر اس اختیار کو نہیں مانتے، اس اختیار کو اللہ کے تابع نہیں کرتے، اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرتے ہیں، یہ اختیار بھی اللہ نے امتحان لینے کے لیے دیا ہے۔ اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرتے ہیں تو کتنی دیر کر لیں گے، کیا کچھ کر لیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں کرتے نا، تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سنو، وہ سب میرا فرما بردار ہے، درخت بھی، پرندے بھی، حجر و شجر بھی، جانور بھی، طوعاً و کرہا، کچھ خوشی سے فرما برداری کرتے ہیں، کچھ نہ خوشی، نہ کریں تو کرنی تو پڑتی ہے نا، مرنا تو ہر کسی کو پڑتا ہے، کئی بیمار ہو جاتے ہیں، کئیوں کے ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، کون اپنے آپ کو اس میں ڈالنا چاہتا ہے؟ لیکن کیا ہے، اللہ کے نظام کے آگے جھکے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے سکھاتے ہیں کہ دیکھو قانون میرا ہے، نظام میرا ہے، حکم میرا ہے، تم عاجز ہو، تم کمزور ہو، تمہارے پاس سارے اختیارات نہیں ہیں، تمام قوتوں، قدرتوں، طاقتوں کا مالک ایک اللہ ہے، اور جو خوشی سے اطاعت کر لے، اللہ کی فرما برداری کر لے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو مان لے، تو اس کے لیے نعمتیں ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اس کی اطاعت خوشی سے کریں، نہ خوشی کیوں؟ خوشی سے نماز پڑھیں، خوشی سے روزہ رکھیں،
خوشی سے اسلام کے جو قوانین ہیں، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، خوشی سے ان پر عمل کریں۔ تو آج یہ بھی ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، میں بھی اور آپ بھی، کیا اسلام کے قانون پر ہم خوشی سے عمل کرتے ہیں؟ جو جو چیزیں اسلام نے ہمیں دی ہیں، داڑھی رکھنی ہے، پردہ کرنا ہے، اچھا اخلاق بنانا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اپنے مال میں سے اللہ کے دین پر، اللہ کے راستے پر خرچ کرنا ہے، کہ یہ ساری چیزیں ان پر ہم خوشی سے عمل کر رہے ہیں یا دل میں کوئی تنگی آتی ہے کہ یہ چیز تو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، یہ تو اچھی نہیں لگتی، یہ تو نہیں ہونی چاہیے۔ خوشی سے ان پر عمل کریں، خوشی سے عمل کریں گے تو دل کو بھی سکون ملے گا۔ ہے شروع میں تھوڑی تنگی ہوتی ہے، ایک چیز بندے کی عادت نہیں ہے، عادت میں وہ چیز نہیں ہے۔ اب جیسے کوئی بندہ نیا مسلمان ہوا ہے، کوئی عورت، اس کو اب پردہ کرائیں تو اس کا اسلامی لباس پہنائیں اس کو، تو شروع میں تو اس کو ڈسٹرب ہوگی نا، کیونکہ ایک عمر اس نے گزاری ہوئی ہے ایسے معاشرے میں، تو شروع میں تنگی ہوگی، لیکن پھر جب یہ سمجھ کر میرے خالق کا، میرے بنانے والے کا مجھ پر یہ حکم ہے، تو چند ہی دلوں میں دل کو ایسا سکون اور اطمینان ملے گا کہ اس کا الفاظ میں ذکر کرنا ہی مشکل ہے۔ اس طرح نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ ساری چیزیں شروع میں تھوڑا انسان کو ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن اگر یہ سمجھ لے کہ اس میں میرے رب کی اطاعت ہے، میرے مالک کی اطاعت ہے، اور اس پر مجھے جو انعامات ملنے والے ہیں اللہ نے جن کا وعدہ کیا ہے، وہ جب ذہن میں ہو، تو پھر بندے کو جو سکون اور اطمینان ملتا ہے وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں خوشی سے اپنا فرمانبردار بنا دیں۔ قل آمنا باللہ، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام سے، کہ اگر یہ عیسائی جو آئے تھے نجران والے، یہ نہیں مان لاتے نا، نہیں مانتے آپ کی بات، تو آپ ان کو کہہ دیں، آپ اعلان کر دیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس کتاب پر جو ہم پر اتاری گئی، وما انزل، اور اس کتاب پر بھی ہمارا ایمان ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر اتری، اسحاق علیہ پر، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولادوں پر، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی تمام انبیاء۔ ہم صرف ایک نبی کو ماننے والے نہیں، تم تو ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، باقی انبیاء کو تو تم نہیں مانتے۔ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن اب ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکیں، وہ اپنے اپنے دور کے نبی تھے، اب ہم آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ والنبیون من ربہم، جتنے بھی نبی اللہ کی طرف سے تھے، لا نفرق بین احد، کسی میں ہم فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے نبی تھے، سب کا شان، مقام، نبوت کا جو منصب ہے اس میں سارے برابر ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے ہی فرما بردار ہیں، اسی کے تابع فرمان ہیں، اس رب کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب یہاں دیکھیں، وہی پچھلی بات آ گئی دوبارہ سے، جو بندہ اب اس اسلام کے بعد کوئی اور دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کبھی کوئی دین اسلام کے مقابل میں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارے ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ بنا، ایسے کام جب اس ملک میں ہوتے ہیں نا، تو خدا کی قسم دل خون کے آنسر ہوتا ہے۔ آپ جیسے قانون پاس کر رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، امریکہ نے یہ قانون پاس نہیں کیا، بھارت نے نہیں کیا، جو اسلام کے اتنے بڑے دشمن ہیں۔ ہندو کتنے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریروں میں 100 لوگ سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، انہوں نے یہ قانون نہیں بنایا۔ کلمہ پڑھنے والے، اسلام کے نام پر جو ریاست بنی اس میں کیسے قانون بن رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں ایک بندے نے بات کی تھی کہ کوئی ہندو رہے، کوئی جو ہے نا اپنے عبادت گاہ میں عبادت کرے، کوئی عیسائی رہے، تو تمام مذہب برابر ہیں۔ پتہ نہیں نام مجھے یاد نہیں، ایک سیاسی لیڈر ہے، اس کو کیا کس نے پتہ نہیں اس کو یہاں تک پہنچایا، اسلام کے نام پہ بننے والا ملک اور اس کا جو سربراہ ہو، اس میں بڑا لیڈر ہو، اس کو اتنا بھی پتہ نہ ہو، وہ کہے کہ تمام مذاہب برابر ہیں۔ کہاں برابر ہیں؟ کس نے برابر کہا ہے؟ صرف اسلام ایک دین ہے، ایک مذہب ہے اسلام۔ جو کلمہ پڑھے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانے گا، وہی جنت جائے گا۔ اس کے بعد عمل بھی ہیں، اس کے بعد عمل ہیں، نیکیاں ہیں، لیکن اگر پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، کافر ہے، کفر کی حالت میں وہ جتنی نیکیاں کر لے، تو کیا کہتے ہیں اللہ؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ نیکیاں کرے، وہ عبادتیں کرے، وہ اپنے طور پر جو ہے یتیم خانے بنائے،
بیواؤں مسکینوں کی کفالت کرے، وہ بڑا با اخلاق ہو، با کردار ہو، جو مرضی کرتا رہے، اگر اسلام قبول نہیں کیا ایک نیکی بھی اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام، دیکھو واضح ترین آیت ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، کوئی اور راستہ تلاش کرے، پھر جو مرضی کرتا رہے، فلن یقبل منہ، ہم اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کریں گے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، ایسا بندہ آخرت میں خسارے ہی میں ہوگا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہر دور میں ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، اس وقت ایک بندہ تھا عبداللہ بن جدعان نامی ایک بندہ تھا، وہ بڑا سخی تھا، بہت سخی تھا، وہ باقاعدہ آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ اس کے ڈیرا تھا، اس پر ہمیشہ ہر وقت ہی کھانا پکا رہتا، مسافر آتے، غریب آتے، یتیم مسکین، اور بڑے بیواؤں کی کفالت کرتا، بہت یعنی خرچ کرنے والا تھا، بڑا رحم دل، غریبوں مسکینوں کی بڑی مدد کرتا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بڑی قابل غور بات ہے یہ، آپ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر عبداللہ بن جدعان جو تھا، اتنا سخی رحم دل، انسانیت کی خدمت کرنے والا، کیا اس کو اس کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا؟ کیا وہ جہنم سے بچ جائے گا اپنی نیکیوں کی وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ نہیں بچے گا، کیونکہ اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، اس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں ہوا، اسلام کے علاوہ اور مذہب پر تھا، وہ اس کو یہ نیکیاں فائدہ نہیں دیں گی۔ اسی طرح آج بھی جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ یتیم خانے بناتے ہیں، وہ شیلٹر ہاؤس بناتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور کئی مسلمان ان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اچھے ہیں، کام کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن ان کاموں کا اجر اور ثواب آخرت میں کچھ نہیں ہے، دنیا میں اللہ ان کو فائدہ دے دیتے ہیں۔ ہاں اگر آگے ہے، ابھی آ رہا ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، پہلے وہ جس مذہب پر تھے اس کو چھوڑ دیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، پھر ان ساری نیکیوں کا ان کو اجر ملے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ ایمان، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے؟ اب پیچھے والی تھوڑی سی باتیں ان کو تھوڑا ذہن میں لائیں کہ یہ عیسائیوں سے جو وفد نجران آیا تھا، کتنی گفتگو ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، سمجھایا، اور پھر مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا، اور ان کے دل میں یہ بات آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم جو ہے وہ مباہلہ کرو، قسمیں اٹھاؤ، اگر تم جو ہے نا سچے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں تو پھر کہو کہ جھوٹوں پر لعنت ہے، اور پھر اگر تم جھوٹے ہو تو تم اپنے اوپر لعنت بھیجو۔ مجادلہ کا اعلان ہوا تو وہ مجادلہ نہ کیا، انہوں نے دوڑ گئے، بھاگ گئے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر اس کے باوجود بھی ہٹ دھرمی اور ضد اور تعصب ان کا اتنا تھا کہ انہوں نے پلان بنایا کہ دن کے صبح کے وقت ہم جو ہے نا مسلمان ہوں گے، اور آخر میں کافر بن جائیں گے، تاکہ کافر لوگ جو ہے مسلمان لوگ بھی اس سے پیچھے پلٹ آئیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ انہوں نے کام کی، اور پھر جو ہے آگے بتایا گیا ان میں کچھ اچھے ہیں تو ان کی اچھائیاں بھی بتائی گئیں، اور پھر انہوں نے تورات میں جو تحریفیں کی، کم قیمت کے بدلے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے مفادات حاصل کرنے کے لیے تورات کو بدلا، ان کے احکامات، یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ھو من الکتاب، پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اسلام اب آخری دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین پر چلے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ چیز بھی آ گئی، ومن یبتغی غیر الاسلام، اسلام آخری دین ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم پہلے جو پیغمبر آئے ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ان کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن شریعت اب آخری نبی کی ہے، اس کو بھی مانو، یہ اس کی نشانیاں بھی تمہاری تورات میں موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں آنے کے باوجود بھی ابھی جو ہٹ دھرم بنا ہوا ہے، ضد اور تعصب کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اب اللہ کیسے ہدایت دے؟ کفروا بعد ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ان کے دلوں میں تو ایمان آ چکا تھا، پتہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ، اور وہ خود گواہ رہ چکے ہیں اس پر، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ پہلے میں نے بتایا نا، جو انصار تھے، اوس اور خزرج کے قبائل، ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ آخری رسول آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے، اور انہی کے سننے کی وجہ سے اوس اور خزرج کو پتہ تھا کہ آخری رسول آنے والا ہے، انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے مان لیا، انہوں نے اپنے ضد اور حسد کی وجہ سے نہ مانا۔
ٹھیک ہے نا، وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اب ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب ایسے لوگ کیا ہیں؟ اولئک جزاؤہم، ایسے لوگ ان کا بدلہ یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی بھی ان لوگوں پر لعنت ہے، کیونکہ اپنے ضد، تعصب، حسد کی وجہ سے کہ ہمارے جو ہے ہمارے خاندان سے رسول کیوں نہیں آیا، اور دنیاوی مفادات کی خاطر کہ حکومتوں کی وجہ سے جو عہدے ملے ہوئے ہیں، ہمارا جو ایک منصب اور مقام ہے، مذہبی لوگوں میں جو ایک معیار ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار اور ان کی جو ہے نبوت کو ماننا پڑے گا۔ اس وجہ سے نہیں مانا تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دوری، کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، ایسے لوگوں کو کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ کتنی مہلتیں مل چکی ہیں دنیا میں، اب نہیں ملے گی۔ الا الذین، ہاں ابھی بھی اللہ کی رحمت دیکھیں کتنی وسیع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس حد تک پہنچنے کے باوجود بھی کہ مناظرے ہو گئے، مباحثے ہو گئے، مجادلے پر نہیں آئے، ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں، اور اب ان پر جو ہے نا فرد جرم عائد کی جا رہی ہے کہ اب کوئی دین، کوئی مذہب قبول نہیں ہوگا، جتنی بھی نیکیاں کر لیں سب ختم، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ کی لعنت کے مستحق بنیں گے۔ اب ساتھ پھر مزید یہ بھی کہہ دیا گیا الا الذین تابوا، ہاں وہ سب جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کی، اب بھی ان کے لیے امید کی کرن باقی ہے۔ اور آج بھی اس وقت کی بات ہے، اب بھی اگر کوئی یہودی اور عیسائی قرآن کی ان آیتوں کو پڑھے، اسلام پر ریسرچ کرے، اسلام قبول کرنا چاہے، تو اس کے لیے آیت الا الذین تابوا، اپنی پہلی زندگی سے توبہ کر لے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لے، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہاں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، ایمان تو ان کے دل میں آ گیا تھا نا، ایسے لوگ جو آئے تھے مباحثہ اور مجادلہ کرنے کے لیے، میں نے ایک واقعہ بھی شاید بتایا تھا کہ جب یہ آ رہے تھے نا وفد نجران، تو راستے میں ایک بندے کی جو ہے نا وہ اونٹ نے سواری نے ٹھوکر کھائی، تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ برے الفاظ اس نے کہے، تو دوسرے نے کہا ان کے بارے میں برے الفاظ کیوں کہتا ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، تو اس نے کہا رسول ہیں تو پھر ہم مانتے کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگا اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے منصب چھوٹ جائیں گے، عہدے ختم ہو جائیں گے، دولت جو مل رہی ہے وہ معیار ہے ایک دنیا میں، وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے نہیں مانتے۔ یعنی دل میں مان لیا تھا، ایمان آ گیا تھا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کافر بن گئے، کفر کیا، پھر اس کفر میں اور مزید بڑھ گئے، ہٹ دھرمی، ضد اور تعصب میں اور بڑھتے گئے۔ لن تقبل توبتہم، اللہ فرماتے ہیں اب ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ ان کے لیے ایمان قبول کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے حق قبول کرنے کی، وہ صلاحیت کئی مرتبہ ابھری، لیکن انہوں نے دنیا کے مفادات کی خاطر اس کو دبا دیا، قبول نہیں کیا، تو اب اللہ نے وہ صلاحیت ہی ختم کر دی ہے۔ اولئک هم الضالون، اور وہی لوگ سب گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جن سب نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے۔ کفر کیا، یہاں پر یہ کیوں آتا ہے؟ کفر کیا، کافر تھے نہیں کہا، کفر کیا اور مر گئے، وہ ہم کفار، کافر تھے، کفر کی حالت میں مرے۔ یہاں بڑی قابل توجہ بات ہے، اللہ کہتے ہیں کفر کیا، کیونکہ اللہ نے کافر کسی کو پیدا نہیں کیا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ تعالیٰ فطرت پر پیدا کرتے ہیں، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں نا بچے، چاہے وہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوں، عیسائیوں کے گھر میں، ہندوؤں کے گھر میں، کمیونسٹ کے گھر میں، جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، کوئی کافر پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ فطرت اسلامیہ پر پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فطرت اسلام پر، اور اس پر اگر بات کریں تو مزید بڑھ بھی سکتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ اسلام پر، اور یہ ایک ویڈیو دیکھی تھی کئی دن ہو گئے ہیں، کافی عرصہ پہلے، فطرت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ایک بچہ وہ دو پیدا ہونے والے بچے مختلف، ان کی ویڈیو تھی، ایک عیسائی ہے، عیسائی جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے نا بچہ، اس پر اس کے ماتھے پر صلیب کا نشان بناتے ہیں، وہ بچے کو لے کر جا رہے ہیں عیسائی کے پاس۔
اب وہ اس کے ماتھے پر جو ہے نا وہ لگا رہا ہے صلیب کا نشان، بچہ چیخ رہا ہے زور سے، جیسے ہی اس کو قریب کرتا ہے عیسائی، پھر ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے، چپ کراتی ہے، تھوڑا سا وہ چپ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ صلیب بنا لگتا ہے چیختا ہے بچہ زور سے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کو زبردستی اس کے ماتھے پر صلیب بنائی جاتی ہے تو وہ فطرت برداشت نہیں کرتی، وہ روتا ہے اور چیختا ہے۔ اور دوسری طرف ویڈیو تھی مسلمان بچے کی، وہ رو رہا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو کان میں اذان دی جاتی ہے، تو مسلمان ایک قاری صاحب اس کے کان میں جو ہے نا اذان دیتے ہیں، وہ چیخ رہا ہوتا ہے جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز وہ سنتا ہے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے، پورا اللہ اکبر بھی نہیں ہوتا، زور سے چیخ رہا ہوتا تھا بچہ، تو وہ تھوڑی سی آواز سنتا ہے اللہ اکبر کی، بچہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، اور پوری اذان وہ توجہ سے آنکھیں کھول کے سنتا ہے۔ تو یہ ہے فطرت، اللہ نے تو مسلمان بنایا ہے، فطرت میں توحید رکھی ہے، فطرت میں یہ رکھا ہے کہ بچے کو اللہ کا نام دیا جائے، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ میری اپنی چھوٹی بچی ہے، ابھی آپ کو شاید آواز آ رہی ہو، دوسرے کمرے میں ہے وہ، تو وہ اذان جب ہوتی ہے نا، ابھی تلاوت ہو رہی تھی، تو جب تلاوت ہو، اذان ہو، قریب مسجد ہے اسپیکر میں، تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، خاموشی سے سنتی ہے۔ اللہ نے اس فطرت میں رکھی ہیں یہ ساری چیزیں، قرآن ان کو سنائیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کسی کو کافر نہیں بنایا، اس لیے کہا وہ کفر کیا، انہوں نے بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کے والدین یہودی ہیں تو ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہیں تو ان کو عیسائی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے ہر انسان کو اسلام پر پیدا کیا، پھر اس نے کفر کیا، اس لیے ان الذین کفروا، ان سب نے کفر کیا، کافر تھے نہیں وہ، اللہ نے مسلمان بنایا تھا، کفر کیا، اور پھر حقائق بھی آئے، اللہ نے ان کو جو ہے نا دلائل بھی دیے، جب سمجھدار بن گئے پھر بھی وہ اپنے کفر پر اڑے رہے اپنے مفادات کے لیے، وہم کفار، اور وہ مرے اس حال میں کافر تھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی ایک سے بھی نہیں قبول کیا جائے گا، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اس کو وہ فدیے میں دیں تاکہ وہ چھوٹ جائیں اس عذاب سے، تو جان نہیں چھوٹے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک جہنمی سے پوچھیں گے بتا اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سونا ہو، کیا وہ تو اسے دے کر اس عذاب سے اپنی جان چھڑانا چاہے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ، کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر دنیا میں نے تجھ سے اس سے کم کا مطالبہ کیا تھا کہ تو میرا فرما بردار بن جا، زکوٰۃ دے، صدقہ کر، ہے نا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچ جاؤ اگر ایک کھجور کا ایک حصہ بھی تمہیں خرچ کرنا پڑے، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا پڑے، اس سے بھی بچ جاؤ۔ اللہ فرمائیں گے تھوڑا سا مطالبہ کیا تھا تو دنیا میں وہ نہ دے سکا، وہ دے دیتا تو جہنم سے بچ جاتا، ٹھیک ہے نا؟ اب آخرت میں جہنم میں اگر وہ زمین بھر سونا، زمین و آسمان کا خلا جتنا، اتنا سونا اس کو ملے، اور اس کو کہا جائے کہ اس کو دو اور جہنم کی آگ سے جو ہے نا چھٹکارا حاصل کر لو، تو وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اب وقت ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بچاؤ، اور جہنم سے بچانے والی جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ ایمان ہے، ایمان جس کا مضبوط ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، جنت اور جہنم پر مان لیں، ورنہ جس بندے کا ایمان درست نہیں ہے نا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پیچھے ساری یہی باتیں ہیں نا، ایمان اصل چیز ہے، اور اس کے بعد مسلمان ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، اس کی خطائیں اور غلطیاں ہیں ان کو معاف کرنے کے لیے پھر جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ ہے، صدقہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا تھا، مسلمانوں سے یہ کہا تھا اتقوا النار، آگ سے بچو، بچنا ہے تو کیا کرو؟ صدقہ کرو، ولو بشق تمرہ، کہا کہ کھجور کا ایک حصہ، کہ اگر تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے، ایک کھجور کا دانہ کھانے کو ہے تو وہ بھی توڑ لو، آدھا کھا کر اپنے جسم کو دنیا میں بچا لو، اور آدھا کسی بھوکے پر، کسی مسکین اور غریب کو صدقہ دے دو تاکہ تمہارا جسم جہنم سے بھی بچ جائے۔ تو صدقہ انسان کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے، تو صدقہ کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دیں، جس طرح یہ 3 پارے ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں 30 پارے کمپلیٹ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ بھی دعا کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی توفیق دیں اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق دیں، وہی باتیں اللہ کرنے کی توفیق دیں جو باتیں اللہ کو پسند ہوں،
جو دین اسلام شریعت کے مطابق ہوں. مجھے شیطان کے شر سے اللہ بچا کے رکھیں کہ کہیں ایسی باتیں نہ ہو جائیں کہ جو غلط ہوں، شیطان کی طرف سے ہوں. اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کام کو احسن سے احسن انداز میں کرنے کی توفیق دیں. آپ بھی دعا کرتے رہا کریں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.